زندگی تھا، ان کی دو رخی دوغلاپن علامات اور نشانیوں کا بیان تھا۔ اور پچھلی آیت کے اندر یہ بات فرمائی گئی تھی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جو لوگ منافق ہیں، اندر کے کافر ہیں، دل کے اندر اسلام کے خلاف عقیدہ نظریہ ذہن رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ اور ساتھ یہ فرمایا تھا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا کوئی حمایتی اور مددگار ایسا نہیں پائیں گے جو ان کی سفارش کر کے ان کو قبر میں فائدہ دے سکے، حشر میں فائدہ دے سکے، پل صراط پر فائدہ دے سکے، یا جہنم سے ان کو بچانے میں، عذاب سے چھڑانے میں فائدہ دے سکے۔ کوئی ایسا حمایتی مددگار ان کا آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اب فرمایا کوئی کتنا بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر کفر سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی کتنا بڑا مشرک کیوں نہ ہو، وہ شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی کتنا بڑا منافق کیوں نہ ہو، اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کی، اپنے عقائد و نظریات کی، اپنے اخلاق اور معاملات کی اصلاح اور درستگی کر لے، اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لے، اور اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائے۔ دوغلاپن، کھوٹا پن یہ بالکل نکال دے، تو فرمایا اب یہ لوگ اللہ کے ہاں ایمان والے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اب یہاں پہلا کام بتلایا توبہ، دوسرا کام بتلایا اصلاح، تیسرا کام بتلایا اعتصام باللہ، اور چوتھا کام بتلایا اخلاص۔ یہ کام کرنے کے ہیں، اس کے بعد بتلایا اب تمہارے ساتھ برتاؤ وہ ہوگا جو ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ توبہ مستقل ایک نیکی ہے، اور یاد رکھیے انسان کے بننے کے بعد سب سے پہلے انسان سے جو نیکی والا کام کروایا گیا وہ توبہ کا کروایا گیا۔ آدم و حوا نے جو سب سے پہلا کام زمین پر آنے کے بعد ان سے نیکی کا ہوا ہے وہ توبہ کا ہے۔ تو توبہ انسان کی اللہ تبارک و تعالی کو انتہا درجے کی پسند ہے۔ توابین مستقل صفت ہے ایمان والوں کی۔ اور توبہ یہ نہیں کہ صرف گناہ گار کی ہے، ہر بندے کا وظیفہ ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، جو کہ گناہوں سے مکمل پاک ہیں، جہاں گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا، لیکن توبہ ان کی زبان پر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اپنے دل کی بار بار نگہبانی چوکیداری کرتے رہنا، وقفے وقفے سے اپنے دل کی نگہبانی کرتے ہوئے دل کی طرف متوجہ ہوتے رہنا کہ آیا میرا دل کہیں یاد خدا سے غافل تو نہیں ہو گیا، میرے دل نے کہیں دنیا سے متاثر ہو کے، دنیا کے نقشوں سے متاثر ہو کے اللہ سے غفلت تو اختیار نہیں کر لی۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ نمبر 2، سابقہ پر مکمل ندامت کا احساس ہونا۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے ہمیشہ نہ کرنے کا عزم ہونا۔ باقی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ چونکہ دوبارہ تیرے سے گناہ ہو جائے گا چنانچہ توبہ ہی نہ کر، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ 1000 مرتبہ بھی ایک دن میں توبہ ٹوٹ جائے
پھر بھی توبہ کر توبہ کر توبہ کر، اس لیے کہ اس در کے علاوہ کوئی اور در اور گھر نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ ایک دن میں توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی پریشان نہ ہو۔ این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست، اللہ کے دروازے سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ توبہ یہ مستقل ایک نیکی ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک میں کچھ عملوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر تاثیر یہ رکھی ہے کہ وہ سابقہ سارے گناہ معاف کرا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک توبہ، التوبۃ تہدم ما قبلہا، الاسلام یہدم ما قبلہ، الحج یہدم ما قبلہ۔ یہ 3 عملوں کے بارے میں حدیث پاک میں اکٹھے آتا ہے۔ توبہ سے پچھلے گناہ معاف، حج سے پچھلے گناہ معاف، لیکن بات حقوق اللہ کی ہے۔ حقوق العباد یا ادا کرنے پڑیں گے یا معاف کرانے ہوں گے، بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے حقوق کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حج سے سارے گناہ معاف، اور مسلمان ہونے سے جیسا کیسا شرابی تھا، کبابی تھا، زانی تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، لیکن جب توبہ کرے گا، اسلام میں آ جائے گا تو پچھلے کسی گناہ کے بارے میں پھر پوچھا نہیں جائے گا۔ تو الاسلام یہدم ما قبلہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الا کلکم خطاؤون، کان کھول کے سن لو، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو خطا سے پاک نہ سمجھے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھا کرو، اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو، قرآن نے منع کیا ہے۔ الا کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر ایک بندہ خطا کار ہے۔ ہاں وخیر الخطائین التوابون، گناہ گاروں میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ فرمایا نیک کی نیکی پر اللہ پاک اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گناہ گار کی توبہ پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی مثال دی ہے کہ ایک بیٹا ماں باپ کا وہ ہے جس نے کبھی نافرمانی کی ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ خدمت، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرتا آ رہا ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوئی ہیں، ماں باپ خوش ہیں اس سے۔ اور ایک وہ ہے جو بیچارہ بھٹک گیا ہے، گستاخ بن گیا ہے، نافرمان بن گیا ہے، باغی بن گیا ہے۔ کبھی امی دامن پھیلا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کبھی ابو اس کے لیے رو رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اب یہ مانگ رہے ہیں، لیکن اچانک وہ آ جائے اور آ کر کے ماں باپ کے قدموں میں پڑ جائے اور رونے لگ جائے اور ماں باپ کے پاؤں پکڑ لے اور معافی مانگ لے، تو یقین جانیے اب جو ماں باپ کو خوشی ہوگی وہ اس فرما بردار بیٹے کی اطاعت و فرما برداری سے اتنی نہیں ہوگی جتنا اس نافرمان کے آ کر کے توبہ کرنے سے اور ماں باپ کے پاؤں میں پڑنے سے، معافی مانگنے سے اب جو ان کو خوشی ہوگی اتنا خوشی اس فرما بردار بیٹے سے نہیں ہوگی۔ اللہ بھی فرماتے ہیں میرا معاملہ یہی ہے، جو میرا بندہ بھٹک جاتا ہے، شیطان و نفس کا شکار ہو جاتا ہے، میری رحمت اس کا انتظار کرتی ہے، میری رحمت اس کے لیے طاق میں ہوتی ہے۔ اب وہ جب آتا ہے میرے دروازے پر اور آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں دروازے نے بھی دھتکار دیا ہے، فلاں دروازے نے بھی دھتکار دیا ہے، میں نے دنیا میں تیری ساری نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی، لیکن آج میں ہر دروازے سے مایوس ہو کر کے، اے اللہ۔ ہمارے مولانا عبد المجید ندیم صاحب گزرے، بہت بڑے خطیب تھے، فرمایا کرتے تھے اب قوا کمزور ہو گئے، آنکھیں بھی جواب دے گئیں، ہڈیاں بھی جواب دے گئیں، اب کمر بھی جھک گئی ہے، اب کوئی دروازہ اس کو پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں کمزور ہو گیا، اولاد بھی کہے گی کہ اب ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، لیکن میرا اللہ نہ تجھے بڑھاپے کا تانا دے گا، نہ تجھے کمزوری کا تانا دے گا، نہ تیرے گناہوں کا سابقہ کا کوئی تانا دے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ جب تک جوانی تھی،
جب تک طاقت تھی غیروں کے دروازے پہ جھکتا رہا، آج بڑھاپے میں میرے دروازے میں کیوں آیا؟ آج بیماری کی حالت میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ آج کمر جھکی حالت میرے دروازے میں کیوں آیا؟ تہی دست تہی دامن ہو کر کے میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ بلکہ رب کی رحمت کہے گی میرا دروازہ آج بھی کھلا ہے، ابھی موت سے پہلے پہلے آ تو گیا ہے نا، میری رحمت تو تیرے انتظار میں تھی۔ تو یہ توبہ ہے۔ فرمایا جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور اصلاح ضروری ہے۔ میں اور آپ اپنے عقیدوں کے بارے میں بھی بار بار اصلاح کریں، یہ نہیں کہ بس جو ماں باپ سے بچپن سے خیالات دل میں چل رہے ہیں بس ہمارے عقیدے چل رہے ہیں۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کو دیکھنا، ان کی تشریحات کو پڑھنا، اردو کتابیں موجود ہیں، اور کچھ نہیں، تعلیم الاسلام کے اندر عقیدوں کی مستقل بحث موجود ہے، اردو میں موجود ہے، بندہ اس کو پڑھے اور پھر کہے یا اللہ جو عقیدے یہاں علماء اہل سنت والجماعت کے لکھے ہیں یہ سارے عقیدوں کا میں اقرار کرتا ہوں اور دل و جان سے خوشی سے ان سب کو قبول کرتا ہوں، اور تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے یہی عقیدے و نظریات ہیں، میں انہی کا حامل ہوں اور انہی کو لے کر کے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اگر تفصیلات نہ بھی پڑھ سکے تو ایمان مجمل نجات کے لیے کافی ہے، کم از کم اتنا اپنے دل کے اندر بار بار یہ بات کہے کہ جو بھی عقائد اہل سنت والجماعت کے، فرقہ ناجیہ کے، یا اللہ وہ فرقہ جس کے بارے میں حدیث پاک کہہ رہی ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے طریقے پر ہیں، اس فرقے کے جو عقیدے جو نظریات حقہ صحیحہ ہیں، اگرچہ میں ان کی تفصیلات کو نہیں جانتا ہوں لیکن میں ان سب کو یا اللہ مانتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی، اور یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اس طریقے سے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے اخلاقیات اور معاملات کی اصلاح کرے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ اعتصام۔ اعتصام باللہ مستقل ایک کام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، پکڑ لو، اور گروہ بندی کا شکار نہ ہو۔ یہ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرقہ ناجیہ ہے ان کے اندر کوئی آپس کے اندر اختلاف اعمال عقائد کا نہیں ہے، اس لیے اعتصام باللہ، اللہ کے دین کو مضبوط تھام لینا۔ جیسے کوئی بندہ جاتے ہیں حج عمرے پر، دو چار بندے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر خطرہ ہوتا ہے کہیں ایک دوسرے سے طواف میں فلاں جگہ جدا نہ ہو جائیں، پھر کہتے ہیں ایک دوسرے کا دامن پکڑ لو، ایک دوسرے کا کپڑا پکڑ لو۔ تو اعتصام کا اصل معنی یہی ہوتا ہے کسی کے دامن کا چنگل پکڑ لینا، اس کو ہاتھ سے پکڑ لینا۔ تو اللہ کے دین کو یوں مضبوط پکڑ لو، دین کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ مشکات شریف کے اندر مستقل ایک عنوان ہے باب سنت والاعتصام، کہ سنت کو مضبوط پکڑ لینا، اس کو تھام لینا۔ تو فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور خوشی کو مضبوط پکڑ لو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، ملاوٹ کا شائبہ نہ ہو، ملاوٹ کا شائبہ ہی نہ ہو۔ اور اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جو بھی نیکی کا کام کرے مخلوق کی مدح اور مذمت کا خیال بھی نہ گزرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو لوگ تعریف کریں گے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اس نے تو داڑھی رکھ لی، اس نے تو شلوار اونچی کر لی، اس نے تو فلاں کام کر لیا، اچھا یہ تو مسجد میں آنے جانے لگ گیا، یہ تو مولویوں کا دوست بن گیا، فلاں فلاں لوگ تو بڑے تانے دیں گے، وہ تو کہیں گے تجھے کیا ہو گیا، تو اچھا خاصا سمجھدار بندہ تھا، کس چکر میں پڑ گیا، لوگ کیسے کئی کہیں گے۔ لیکن فرمایا اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کی مدح کا خیال بھی نہ رہے کہ کون میری تعریفیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور لوگوں کی ملامت اور مذمت کا خیال بھی نہ رہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا،
بس روح نکلنے کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کا معاملہ، میاں بیوی کا معاملہ، بہن بھائیوں کا معاملہ، عزیز و اقارب کا معاملہ، سب کا الگ الگ ہے، سب کی قبر الگ ہے، اور وہاں سے لے کر کے جنت میں جانے تک سب معاملہ الگ الگ ہونا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ قرآن حدیث پاک میں ایک جگہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، فرمایا تمام انسانیت ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، سوا اس کے جو ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا تمام ایمان والے بھی ہلاک و تباہ و برباد ہو گئے، سوا اس کے جو اعمال صالحہ والے ہیں۔ پھر فرمایا اعمال صالحہ والے بھی سارے ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے، سوا ان کے جو اخلاص والے ہیں۔ اخلاص اتنا شرط ہے، اخلاص اتنا ضروری ہے، اس لیے فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ اب جن کے اندر یہ چار باتیں ہیں تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ کے نزدیک یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اب یہ ایمان والے ہیں، یہ کامل ایمان والے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ اب ایک اجر و ثواب یا کوئی بھی چیز ہو جس کو ہم چھوٹے دماغ والے بڑا سمجھیں، اور ایک میرا اللہ جو اکبر ہے وہ بڑا کہے، بڑا سمجھے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کی اپنی شیان شان وہ بڑا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ ہمارے 5ویں سپارے کی آخری اور ایک آیت رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل اس کا درس ہوگا اور اس پر سپارہ 5واں ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔